جی پاکستانیوں، 273 روپے کا پیٹرول، یہ وہی حکومت ہے نا جس کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، اب تو صرف کھا ہی رہا ہے۔ یہ جو قرضے ملک کے مفاد میں لیے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم قرضے ملک کو چلانے کے لیے لے رہے ہیں، یہ ملک کو چلانے کے لیے نہیں لیے جاتے، یہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ یہ قرضے عوام کے لیے نہیں لیے جاتے، یہ عوام کے نام پر لیے جاتے ہیں۔ لیکن عوام آج بھی نہیں سمجھیں گے، عوام آج بھی پیٹرول پمپس کے آگے لائنز لگا لیں گی، بھروا لو پیٹرول، 2 دن نکل جائیں گے فل ٹینک سے، 3 دن نکل جائیں گے، اور کیا کرو گے؟ فرسٹ ڈیٹ کو پھر سے یہ بڑھا دیں گے، پھر آپ لائنیں لگا لینا پیٹرول پمپ کے آگے۔ آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارے رانگ نمبرز ہیں۔ ہمیں لائنیں پیٹرول پمپس کے آگے نہیں لگانی چاہیے، ہمیں لائنیں ان کے گھروں کے آگے لگانی چاہیے۔ ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ کون سے ملک کے مفاد میں فیصلے لے رہے ہیں، عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ یہ ملک اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی اسے چلائے گا۔ تو بھائی آپ چھنکنا لینے آئے ہو، آپ کی پالیسی کیا ہے؟ 4 دن پہلے اس نے بیان دیا تھا کہ ہم غریب عوام پر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ ابھی جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے، ہر آئٹم مہنگی کر دی گئی ہے، یہ سارا بوجھ عوام پر ہی ڈالا گیا ہے، لیکن ان کے پروٹوکولز ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں سب سے بڑی کابینہ ہماری ہے، 80 لوگوں کی کابینہ ہے، کیا انہوں نے اپنا پروٹوکول ختم کیا ہے؟ ہر بار عوام کو یہی چورن بیچا جاتا ہے کہ ہم مشکل فیصلے لے رہے ہیں۔ کون سے مشکل فیصلے لے رہے ہو؟ عوام کے اوپر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈال دیتے ہو، یہ مشکل فیصلہ ہے؟ مشکل فیصلہ ہے کہ اپنی کابینہ کو ختم کرو، مشکل فیصلہ ہے اپنے پروٹوکول ختم کرو، مشکل فیصلہ ہے جتنا بھی بڑا اشرافیہ ہے، جتنی ایلیٹ کلاس ہے، اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آؤ۔ آپ تو وہ نہیں کرتے۔ کیا ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس لگا؟ کتنا لگا ہمیں بتا دیا جائے۔ ہم تو آپ کو لے کر ہی نہیں آئے، ہم نے تو آپ کو ووٹ ہی نہیں دیا۔ نو کانفیڈنس موشن جو آپ نے موو کی عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، کیا ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کو ہٹائیں؟ جب انہوں نے اس کو ہٹا دیا، پھر بھی عوام نے شکر کیا کہ چلو شہباز شریف کی پالیسیز کچھ تو اچھی تھی، اب تو مہنگائی سے جان چھوٹے گی۔ لیکن پھر انہوں نے جو 30 روپے 35 روپے کا بم گرانا شروع کیا ہم پہ۔ پی ٹی آئی کے دور میں مریم اورنگزیب صاحبہ کہا کرتی تھی کہ رات کے 2 بجے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ 12 روپے پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ہلا کہ پاکستان کی عوام جو روٹی نہیں کھا سکتی، جو دوائی نہیں خرید سکتی، وہ 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا؟ آپ تو دن دہاڑے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں۔ پچھلے دنوں 11 بجے ایمرجنسی کی صورت میں پیٹرول مہنگا کر دیا گیا، وہ اسی وقت نافذ العمل ہو گیا۔ یہ جو بھی قرضے لیے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں لیے جا رہے۔ جو بھی فنڈ آیا ہے پاکستان کو، فلڈ ریلیف کا فنڈ، وہ آج بھی لوگ وہیں پہ مر رہے ہیں۔ جو ٹینٹس فلڈ افیکٹوز کو ملے تھے وہ حکومتیں اپنے جلسوں کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ جتنے بھی ٹینٹس ہیں وہ فضل الرحمان کے جلسوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ سارا پیسہ، سارے فنڈز اپنی جیبوں میں ڈال کے فرار ہو جائیں گے۔ رہے گا کون یہاں پہ؟ بھگتے گا کون؟ عوام بھگتے گی۔ اگر آج بھی عوام ان سے سوال نہیں کرے گی، اگر آج بھی عوام پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگائے گی، تو یہ فرسٹ کو پھر مہنگا کر دیں گے۔ پیٹرول 300 سے اوپر چلا جائے گا، 400 کا ہو جائے گا۔ یہ ہے منی بجٹ۔ ابھی جون میں ایک اور بجٹ آنا ہے، اس میں پھر انہوں نے ٹیکس بڑھا دینے ہیں، اس میں پھر انہوں نے مہنگائی کر دینی ہے۔ جب عمران کی حکومت تھی تو کہتے تھے ہماری پالیسیز اچھی تھی، عمران نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب جب عمران کی حکومت کو خود ہی انہوں نے ہٹا دیا ہے، اسے سائیڈ لائن کر دیا ہے، تو اب پھر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی عمران کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی پالیسیز کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو اس نے پالیسیز بنائی ہیں ہم انہی کو لے کر چل رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر اسی کی پالیسیز کو لے کر چلنا تھا تو آپ چھنکنا لینے آئے تھے، آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا حکومت میں۔ بات سمپل سی یہ ہے کہ یہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج بھی کوئی ان سے سوال نہیں کرتا، آج بھی کوئی ان کا گریبان نہیں پکڑتا کہ آپ مہنگائی کیوں کر رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر گاڑیوں کی خرید و فروخت کی بات کی جائے تو غریب کی پہنچ کہاں تک ہے؟ آلٹو گاڑی خریدنے تک ہے۔ جنوری کے مہینے میں آلٹو گاڑی کی سیلز بہت کم ہو گئی، جبکہ ہائلکس اور ویگو ان کی سیلز زیادہ ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اشرافیہ اپنے خرچے ویسے کے ویسے رکھے ہوئی ہے، کیونکہ انہیں فرق نہیں پڑتا، ان پر تو ٹیکس بھی نہیں ہے، ان کو ویسے ہی ہر چیز میں ریلیف دے دیا جاتا ہے۔
बोझ तो सारा आवाम पर पड़ता है। क्या हुकूमत ने गोल्फ क्लब्स पे कोई टैक्सेशन की है? क्या उनसे उन्होंने ये ज़मीनें वागुजार करवाई हैं? अरबों रुपए की ज़मीनों पे गोल्फ क्लब्स बने हुए हैं। ये सारी एलीट वहाँ पे बैठ के इम्पोर्टेड सिगार पी के अवाम का मजाक उड़ा रहे होंगे। अवाम के पैसों पर ये डाका डाल के बैठे हुए हैं, लेकिन अवाम आज भी सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि अवाम को इन्होंने घी पत्ती चावल में उजागर रखना है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी हुकूमत आकर अवाम को रिलीफ देगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब अपने करप्शन केसेस खत्म करने के लिए आए थे, अब इन्होंने अपने सारे करप्शन केसेस खत्म कर दिए हैं, अब नए सिरे से करप्शन कर रहे हैं, और उस करप्शन के लिए इनको चाहिए पैसा। मुल्क तो दिवालिया हो गया है, तो उसके लिए ये मजीद कर्जा लेंगे। कर्जा अवाम के लिए नहीं लेंगे, अवाम के नाम पर लेंगे। आपने और मैंने इस कर्जे की भरपाई करनी है। इन्होंने अभी ये सारे पैसे लेकर अपनी जेब में डालकर लंदन में भाग जाना है। अभी भी वक्त है। जो लाइनें आप पेट्रोल पंप्स पे लगाते हैं वो वहां पे लगाने के बजाय इनके इनक्लेव्स के आगे लगाएं। इनसे पूछें, इनसे सवाल करें कि आप महंगाई क्यों कर रहे हैं। इनसे पूछें कि क्या अवाम ने कहा है कि आप कर्जा लेके मुल्क चला ले? हमने तो नहीं कहा। ये तो अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनाते हैं, अपनी मर्जी से कर्जे लेते हैं। जब से हुकूमत आई इन्होंने तमाम अशिया ज़रूरत की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई हुई थी, तमाम चीज़ों की एलसीज बंद की हुई थी, लेकिन इन्होंने जब महंगाई की है, जब पेट्रोल रिसेंटली महंगा किया है, अब इन्होंने तमाम एलसीज खोल दी हैं। अगर आपने एलसीज खोलनी ही थी तो ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? इतना ज़्यादा बहरान पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? अवाम आटे के लिए तरस रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा है, ये बहरान पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? हर चीज का बहरान इस मुल्क में पैदा हो चुका है, लेकिन हुक्मरानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी काबीना बढ़ती जा रही है, इनके प्रोटोकॉल्स बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने कभी भी अशराफिया को, एलीट को टैक्स नेट में नहीं लेकर आना। अवाम अगर आज ये बात समझ जाएंगे तो हमारा कल अच्छा होगा। अगर आज भी हम ये बात नहीं समझेंगे तो हम पर मजीद महंगाई इम्पोज कर दी जाएगी। वक्त है कि इलेक्शन की डिमांड की जाए और अवाम इलेक्शन का मुतालबा करे। इस मुल्क में मईशत की बेहतरी और मुल्क की बेहतरी का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और वो है इलेक्शंस।